بخاری صاحب ایک دفعہ پھر دوبارہ عمران صاحب کی کل کی سپیچ سن لیں اور پھر آپ کا تجزیہ سنوا دیں ذرا. نوجوانوں، یہ کون تھے میر جعفر اور میر صادق؟ میں پھر سے بتا دوں، میر جعفر جو مسلمانوں کا، مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا، اس کا سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا، اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے، مسلمانوں سے. بنگال جو مغلوں کا سب سے امیر صوبہ تھا، وہ صوبے کو میر جعفر کی وجہ سے انگریزوں کے غلامی میں گیا، اور اسی جو سب سے امیر صوبہ تھا وہاں قحط پڑے. بخاری صاحب آپ نے مجھے بہت مشکل موضوع کے اوپر چھیڑ دیا ہے. اب مشکل یہ ہے کہ وقت پتہ نہیں آپ مجھے دیں گے کہ نہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں سم اپ پورا وقت آپ کے پاس سے اس کو. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نہ ان کا جغرافیہ ٹھیک ہے، نہ ان کی تاریخ ٹھیک ہے. وہ کبھی تو جرمنی اور جاپان کا بارڈر ملا دیتے ہیں، اور اب سراج الدولہ جو ریاست بنگال کا ہیرو تھا، اس کو انہوں نے مغل دور سے تشبیہ دے دی ہے. مرضی کے مالک ہیں، جو چاہے کرتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں پیغمبروں کا، یعنی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح رسول خدا کا پیغام لے کے جاتے تھے، اسی طرح آپ میرا پیغام لے کے نکلیں. یہ کیا ایکویشن ہے؟ یہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے. جہاں تک آرمی کے حوالے سے اور آرمی کی لیڈرشپ کے حوالے سے ان کے بیانات کا تعلق ہے، یہ پہلا بیان نہیں ہے. یہ بیان 27 مارچ سے شروع ہوا ہے اور اب تک تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے. وہ کن کو میر جعفر اور میر صادق کہہ رہے ہیں، ایک پرائمری جماعت کے بچے کو ان کی گفتگو سنا دیں، وہ آپ کو نام بتا دے گا. تو اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ ڈیفینڈیبل ہے ہی نہیں. اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ ان کی مراد کوئی اور ہے اس سے. اور دوسری بات یہ کہ اسی فوج کے سربراہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ فوج کا سربراہ جو اس طرف دیکھتا ہے، 6 لاکھ فوج اس طرف دیکھتی ہے. اور پاکستان کی روایت یہ رہی ہے کہ پاکستان کے اس انسٹیٹیوشن میں کبھی ڈویژن نہیں رہی. اینی تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ بالکل واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے. میں آپ کو ایک اور اس کا ثبوت دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب امریکہ کا اہلکار سفیر سے کہہ رہا تھا کہ عمران کو نکالو، تو وزیر اعظم تو میں تھا، وہ کس کو کہہ رہے تھے نکالو؟ That again is the army chief that he probably, not only probably, certainly he meant. اب گزارش یہ ہے کہ یا تو آپ بیان دیں نا، یا دیں تو پھر اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہ کرنے. سننے والے سارے کے سارے بدھو نہیں ہیں. جو پرسنالٹی کلٹ کے طور پہ ان کو سامنے بیٹھ کے سنتے ہیں، ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کی سوچ بوجھ ساری جو ہے وہ محدود کہہ لیجیے یا سلب کر دی گئی ہے کہہ دیجیے. لیکن دیر آر پیپل جو سن کے بات کو سمجھنے کی ہمت اور جسارت رکھتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں تو فوج کا نام نہیں لے رہا. کھلی اور یہی وجہ ہے کہ اتنا ہارش سٹیٹمنٹ آیا ہے پہلی دفعہ آئی ایس پی آر کی لیڈرشپ کی طرف سے، کیونکہ 3 مرتبہ اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں لیفٹیننٹ جنرل لیول کے اوپر کہ بھائی ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں. اور یہ وہی ٹرننگ پوائنٹ ہے جب وہ 1 پیج والا صفحہ جو ہے وہ پھٹا ہے، اس کے بعد سے تسلسل کے ساتھ یہ کردار کشی ہو رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ عمران اسماعیل صاحب جو ہیں ہمارے لیے بہت قابل احترام اور بہت ڈھنگ کے آدمی ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کو وہ یہ سمجھائیں کہ یہ جو آپ کا بیانیہ ہے یہ تباہ کن بیانیہ ہے، یہ تباہی کی طرف لے جائے گا. آپ نے دیکھ لیا کیا ہونا شروع ہوا ہے. ایک دوست کے دوست نے ایک بات کہی اور اس نے اس کو گولی مار کے مار دیا. کون سی دنیا میں ہم جی رہے ہیں؟ گھروں تک پہنچ کس طرف ہم لے کے جا رہے ہیں ان نوجوانوں کی. بخاری صاحب بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے فالوور یہ سن رہے ہیں، جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں، دیکھیں ایک ابھی تو چوری تک کا بیانیہ تھا، اب جب غدار جو ہے اس کے اندر مذہب بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر نیشنلزم بھی آ جاتا ہے، اس میں زمین کی غداری بھی آ جاتی ہے. اب جب آپ کہہ رہے ہیں ان سب کو غدار اور آپ کہہ رہے ہیں ان کا بندوبست کریں، یہ جتنے بھی ہیں اپوزیشن والے، تو یہ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ سیاسی لڑائی تو رہی نہیں نا بخاری صاحب، یہ تو بن گئی گریبانوں تک پہنچ گئی. تو یہ تو وہ لڑائی پہنچ گئی ہے. جی بخاری صاحب. میں ابھی ایک مارجن دینے کے لیے تیار ہوں کہ غالباً شاید یہ عمران خان صاحب کی ایکسکلوسیو اپنی سوچ نہیں ہے. ان کے گرد جو ڈبوز اور شیخوز ہیں یہ وہ بھڑکا کے ان سے یہ سب کچھ کہلوا رہے ہیں، جس کے ایک لفظ کا حساب یہاں دینے کا رواج ہے. ماضی میں بھی میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں اور اب بھی اور آئندہ کے لیے بھی. جب آپ فوج کی ٹاپ لیڈرشپ کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں تو آپ کا ایک لفظ جو ہے وہ تولا ناپا جاتا ہے اور اس کے حساب سے ہی پھر آپ کے لیے نسخہ ایجاد ہوتا ہے. تو میرے خیال سے ابھی شاید بہت زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا ہے. ویسے تو بات بہت آگے بڑھ گئی ہوئی ہے. آئی تھنک میں اس پروگرام کی وساطت سے خان صاحب جو میرے لیے بہت قابل احترام، میرے بہت دوست ہیں، 35 سال سے
میں انہیں جانتا ہوں, میں ان سے درخواست کروں گا ایز اے سٹیزن آف پاکستان کہ فار گاڈ سیک آپ جو مرضی کہیے, چور ڈاکو لٹیرے یہ سب وہ تھے ماضی کے لوگ, ہم نے مان لیا کہ آپ جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں, لیکن اللہ کے واسطے قومی ادارے جو ہیں, جو آئینی کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو بخش دیجئے. نہ الیکشن کمیشن کے بارے میں یہ رویہ اختیار کیجئے, نہ یہ فوج کے بارے میں اختیار کیجئے, نہ عدالتوں کے بارے میں اختیار کیجئے. رات کو عدالت کیوں کھلی اس کا آپ کو بہت اعتراض ہے, لیکن سنڈے کو آپ کے لوگوں کی ضمانتیں وہاں ضمانت ہوئی جی, تب آپ نے نہیں کہا کہ عید کی چھٹی والا, نہیں منڈے کو عید کی چھٹی تھی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کھلا.